مدینہ شریف سے حضور کے ساتھ شامل ہوئے ان تمام کو مناسک حج کی تعلیم دی گئی، اور جو قافلے راستے میں آ کے شامل ہوتے گئے ہر وفد اور ہر رکن کو مناسک حج کی تعلیم دی جاتی رہی۔ بالخصوص زمانہ جاہلیت میں فریضہ حج کی ادائیگی میں جو خرابیاں رونما ہوئی تھی ان کے بارے میں ان کو روکنے کی تاکید کر دی گئی کہ اسے اجتناب کرنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ اب جو حج کا موسم قریب آ رہا تھا، صحابہ کرام کے جو دل تھے وہ بے چین اور بے قرار ہوتے جا رہے تھے، اور قافلے جوک در جوک مدینہ پاک میں آ رہے تھے۔ مدینہ پاک کے کھلے میدانوں میں اللہ کے مہمانوں نے اپنے لیے جناب خیمے نصب کر لیے۔ اب حج کی تیاری عروج پر تھی، 25 تاریخ تھی ماہ ذی القعدہ کی، 25 تاریخ تھی، اور ظہر کی نماز تمام صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے بکہ نور میں میرے اور آپ کے آقا کے پیچھے ادا کی۔ آپ ذرا غور تو کریں کیا لطف ہوگا اس قیام میں، کیا کیف و سرور ہوگا ان سجدوں میں جو ان صحابہ نے حضور کے پیچھے ادا کیے۔ یا کیا کیفیت ہوگی، سوچ سکتے ہیں کیا اس کے اندر لطف ہوگا، کیا کیف و سرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو حضور کے پیچھے ادا کیے گئے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے پیچھے اپنا نائب حضرت ابو دجانہ کو مقرر فرمایا، اور تمام اپنی ازواج مطہرات کو اس حجت الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ لیا، حج کے لیے ان کے بھی جانے کا اہتمام ساتھ لیا۔ اب حضور بھی ساتھ جا رہے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات بھی جا رہی ہیں، صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں، پنجتن پاک بھی جا رہے ہیں، سارے کے سارے جناب اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سفر کو روانہ ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ جب یہ غسل فرمایا اور اس قافلے کے لیے چلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور نے سب کو روک دیا، فرمایا یہاں پر رک جاؤ۔ یہیں پر عصر کی نماز قصر ادا کی گئی اور یہیں پر رات گزاری۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی گئی، اور یہی وہ مقام ہے ذوالحلیفہ کا جہاں پر جناب صدیق اکبر کے فرزند جناب محمد بن ابی بکر کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ذوالحلیفہ ایک چشمہ کا نام ہے، اور یہ مدینہ پاک سے تقریباً 5-6 میل کی مسافت پر واقع ہے، اور یہ چشمہ قبیلہ بنو ہاشم کی ملکیت تھا، اور اس مقام سے ذوالحلیفہ سے ہی جو مدینہ پاک سے حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں۔ یہ میقات ہے، ایک حد ہے مدینہ پاک سے عمرہ کرنے کی، مکہ پر جانے کی یا حج کرنے کی۔ جو شخص بھی مدینہ پاک سے عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائے گا وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کے احرام باندھے گا، پھر آگے چلے گا۔ تو حضور نے اس مقام پہ آ کے ظہر کی نماز سے پہلے غسل فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے منہائے مبارک میں تیل لگایا، پھر کنگھی فرمائی، پھر خوشبو لگائی، پھر ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھا، اور پھر حضور نے اپنی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا کیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لحن مبارک سے یہ تلبیہ کے مقدس اور بابرکت کلمات ادا کرتے تھے تو حضور کی تحت نگاہ چاروں طرف صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، جو حضور سے تلبیہ سنتے تھے صحابہ خود بھی ادا کرتے تھے، تو ان کے ادا کرنے سے ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اب حج کا موسم آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے ہر حاجی کے زبان پہ ایک ہی ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔ جب وہ پڑھتے ہیں سارے ایک زبان سے تو کیسا منظر بنتا ہے۔ یہ 1450 سال کے بعد کی بات ہے، اور جب حضور یہ تلبیہ کے کلمات خود ادا کرتے ہوں گے اور حضور کے کلمات سن کے صحابہ ادا کرتے ہوں گے، تو جتنے وہ وہاں پر دشت و جبل اور صحرا تھے ان کی گونج سے جناب گونج پڑتے تھے، ان کے ادا کرنے سے
اللہ اکبر۔ اب احرام باندھنے کے بعد حضور اپنی ناقہ سواری پر تشریف لائے اور سواری پہ سوار ہونے کے بعد حضور نے پھر یہی تلبیہ کے کلمات ادا کیے، لبیک اللہم لبیک۔ اور جب کھلے میدان میں آپ کی سواری، آپ کی اونٹنی گئی، آپ نے پھر یہی کلمات ادا کیے۔ یہ کلمات بار بار ادا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان میرے ساتھ آئے ہیں وہ اپنے کانوں سے اپنے نبی کے یہ کلمات سن لیں اور پھر وہ بھی تلبیہ انہی کلمات سے ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اب